بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تصوف کی اہم کتاب ہشت بہشت کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور اس میں کتاب اسرار الاولیاء کا بیان چل رہا ہے، اور انشاءاللہ العزیز آج اس کی آخری نشست ہے۔ 21ویں فصل سے ہم آج کے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ عنوان ہے سخن در تعظیم داشتن پیر افتادہ بود، کہ پیر کی تعظیم کرنے کے بیان میں جب پائے بوسی کا یعنی قدم کو چومنے کا شرف حاصل ہوا، مقام ملا، تو اس وقت مولانا یحییٰ غریب اور مولانا نظام الدین بدایونی، شیخ جمال الدین حاصوی، شیخ برہان الدین حاصوی اور چند اور درویش حاضر خدمت میں موجود تھے۔ تو پیر کی تعظیم کرنے کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، تو زبان مبارک سے فرمایا کہ اے درویش، مرید کو چاہیے کہ پیر کا فرمان دل و جان سے بجا لائے، پیر کی باتوں کو دل اور جان سے، پیر کی باتوں پر عمل کرے۔ اسی موقع کی مناسبت سے فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ قطب الدین قدس سرہ العزیز ان سے پوچھا گیا کہ پیر کا حق مرید پر کس قدر ہے، یعنی پیر کا حق مرید پر کتنا ہے؟ تو فرمایا کہ اگر ساری عمر، پوری زندگی جو ہے پیر کے ہمراہ، پیر کے ساتھ حج کی راہ میں پیر کو سر پر اٹھائے رکھے، حج کے راستے میں پیر کے ساتھ اگر جو ہے پوری زندگی پیر کو سر پر اٹھائے رکھے تو بھی پیر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یعنی پیر کا حق اتنا بڑا ہے کہ آدمی جو ہے چاہے جتنی جستجو کر لے، پیر کا حق ادا ہو نہیں سکتا۔ پھر فرمایا کہ میں خواجہ معین الدین قدس اللہ سرہ العزیز کے ہمراہ، یعنی ان کے ساتھ 20 سال تک خلا و ملا میں ہمراہ رہا، یعنی ان کے ساتھ رہا۔ تو ایک مرتبہ ہم ایسے جنگل میں پہنچے جہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ ہم 3 دن تک اسی جنگل میں پھرتے رہے۔ تو یہ کہ میں نے سنا تھا کہ اس جنگل بیابان کے پاس ایک پہاڑ ہے جہاں پر ایک بزرگ رہتا ہے۔ آپ نے 2 گرم روٹیاں مصلے تلے سے نکال دی، 2 گرم روٹیاں مصلے کے نیچے سے نکال دی، اور کہا کہ اس بزرگ کی خدمت میں لے جاؤ اور میرا سلام پہنچاؤ۔ 2 روٹیاں گرم جو ہے مصلے کے نیچے سے نکال کر دی، اور کہا کہ اس کو جو ہے اس بزرگ کے پاس لے کر چلے جاؤ اور اس بزرگ سے جو ہے میرا سلام عرض کر دینا۔ تو جب میں نے اس بزرگ کے سامنے رکھی، یعنی وہ روٹیاں جب اس بزرگ کے سامنے میں نے رکھی اور سلام عرض کیا، تو اس نے ایک مجھے دی اور ایک آپ افطار کے لیے رکھی، یعنی ایک روٹی مجھے دے دی اور ایک روٹی جو ہے خود کے لیے روزہ کھولنے کے لیے جو ہے انہوں نے رکھ لی۔ اور پھر مصلی تلے سے 4 کھجوریں نکال کر مجھے دی، یعنی مصلی کے نیچے سے 4 کھجوریں نکال کر مجھے دے دی۔ کہ یہ شیخ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کو دینا، یعنی یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو دے دینا۔ جب وہ کھجوریں لے کر آیا تو شیخ صاحب دیکھ کر بڑے خوش ہوئے،
یعنی خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا تو بہت زیادہ آپ خوش ہوئے اور فرمایا کہ درویش، پیر کا فرمان ہے، پیر کا فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا ہے، پیر کا فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا ہے، پس جو پیر کا فرمان بجا لاتا ہے تو گویا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بجا لاتا ہے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم پر عمل کرنے کی طرح ہے۔ تو بعد ازاں اس کے بعد روزے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للصائم فرحتان، فرحۃ عند الافطار و فرحۃ عند لقاء ربی، روزہ دار کو دو فرحتیں حاصل ہوتی ہیں، دو خوشیاں حاصل ہوتی ہے، دو خوشیاں ملتی ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری دیدار الہی کے وقت، اللہ کے دیدار کے وقت۔ جب روزہ دار روزے کو پورا کرتا ہے تو اسے یہ دو فرحتیں حاصل ہوتی ہیں، دو خوشیاں اسے ملتی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ یہ طاعت مجھ سے پوری ہوئی، اب میں نعمت کا امیدوار ہوں۔ بات ازاں فرمایا، اس کے بعد کہنے لگے کہ درویش، ہر ایک طاعت کی جزا ہے، ہر ایک عبادت کا بدلہ ہے۔ روزے کی جزا دیدار الہی ہے، اللہ کا دیدار ہے۔ جس طرح روزہ دار روزہ ختم کرنے پر خوش ہوتا ہے، ویسے ہی لقاء ربانی کی امید سے خوش ہوتا ہے، اللہ کی ملاقات کی جو امید ہے اس سے بھی خوش ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام نے یہ فرماتے ہی سر مراقبے میں کیا اور دیر تک مراقبہ کر کے اٹھ کھڑے ہوئے اور عالم تحیر میں مشغول ہو گئے، حیرت کے عالم میں چلے گئے، اور میں اور لوگ جو ہے واپس چلے آئے۔ الحمدللہ علی ذالک، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر شکر ہے۔ تو یہ فصل بھی الحمدللہ مکمل ہوئی، اور اس فصل کے اندر ایک لفظ آیا تھا خلا اور ملا میں، یعنی حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں 20 سال تک خلا و ملا میں رہا، مطلب یہ کہ خلوت اور جلوت میں رہا، تنہائی میں بھی رہا، محفل میں بھی رہا۔ اب اس کے بعد 22ویں فصل کا آغاز ہے، جو ہے سخن در ذکر رنج و محنت و مشقت، یعنی رنج اور مصیبت اور محنت اور مشقت کے بیان میں یہ فصل جو ہے ذکر کی جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ جب پائے بوسی کا یعنی قدم کو چومنے کا شرف حاصل ہوا، حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب قدم کو چومنے کا موقع ملا تو اس وقت مولانا بہاؤالدین غریب، مولانا نظام الدین بدایونی، شیخ جمال الدین حاصوی اور خواجگان چشت کے چشتیہ خاندان کے 6 درویش حاضر خدمت تھے، 6 درویش جو ہے خدمت میں موجود تھے۔ تو اور بات جو ہے رنج اور محنت اور مشقت کے بارے میں ہو رہی تھی، اور زبان مبارک سے فرمایا کہ اے درویش، جب انسان پر رنج اور محنت نازل ہو تو سمجھنا چاہیے، جب انسان پر یعنی کوئی مصیبت وغیرہ نازل ہو تو سمجھنا چاہیے کہ کس سبب سے اور کہاں سے نازل ہوئی، اس کو یہ غور کرنا چاہیے کہ کس وجہ سے آئی اور کہاں سے یہ مصیبت آئی، غور کرنا چاہیے اور اس سے تنبیہ حاصل کرنی چاہیے، اس سے اس کو باخبر ہونا چاہیے، یعنی اس سے اس کو جو ہے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، متنبہ ہونا چاہیے، بیدار ہونا چاہیے۔ جو شخص ہر وقت طاعت میں رہتا ہے، اللہ کی عبادت میں رہتا ہے، تو اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچتی، کسی بھی طرح کی تکلیف اسے نہیں پہنچتی، اور نہ اس واسطے کہ اس کی رسی دراز ہوئی ہوتی ہے، اس واسطے نہیں کہ اس کی رسی جو ہے لمبی ہوتی ہے، بلکہ اس واسطے کہ اسے ایسے کاموں سے باز رکھا جاتا ہے جو خواری اور بے عزتی کا باعث ہوتے ہیں، یعنی اسے ایسے کاموں سے دور رکھا جاتا ہے جو ذلت اور رسوائی کا سبب بنتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر میرے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو بھی میں معلوم کر لیتی ہوں کہ کس سبب سے ایسا ہوا ہے، یعنی کس وجہ سے ایسا ہوا کہ میرے پیر میں کانٹا چبھا۔ نیز جب آپ پر تہمت لگائی گئی، یعنی یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب آپ پر تہمت لگائی گئی تو بارگاہ الہی میں مناجات کی، اللہ کی بارگاہ میں آپ نے درخواست کی کہ اے پروردگار مجھے معلوم ہے کہ یہ تہمت مجھ پر کیوں لگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تیری محبت کا دعویٰ کرتے تھے اور کچھ میلان طبع میری طرف بھی تھا، طبیعت کے اندر کچھ جھکاؤ جو ہے میری طرف بھی تھا، اس واسطے یہ تہمت لگائی گئی ہے۔ تو پھر فرمایا کہ اے درویش، جب لوگ مصیبت میں صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو ملیہ میٹ کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ درد اور زحمت بڑی اچھی چیز ہے۔ فرمایا کہ درد اور زحمت یعنی تکلیف بڑی اچھی چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے پاک کرتی ہے۔ گناہوں سے پاک کرنے والی زحمت ہی ہے، گناہوں سے پاک کرنے والی چیز کیا ہے؟ زحمت۔ تکلیف جو ہے گناہوں سے آدمی کو پاک کرتی ہے، کیونکہ آدمی تکلیف میں صبر کرتا ہے تو صبر کی وجہ سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ خواجہ قطب الدین قدس اللہ سرہ العزیز بارہا فرمایا کرتے تھے، کئی بار یہ کہتے تھے کہ یہ سعادت گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، کہ سعادت جو ہے، نیک بختی جو ہے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ میں نے خواجہ قطب الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی زبانی سنا ہے کہ ایک مرتبہ خواجہ معین الدین سنجری قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں حاضر تھا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تھا کہ آپ کے وجود میں کمی آ گئی تھی، آپ کے وجود میں کمی آ گئی تھی، مگر میں نے آپ کو صحت کے لیے ملتجی ہوتے نہ سنا، یعنی آپ کا جو ہے جسم کمزور ہو گیا، لیکن میں نے کبھی آپ کو صحت کی التجا کرتے ہوئے، تندرستی کی دعا کرتے ہوئے نہیں سنا۔ ہاں یہ دعا کرتے تھے کہ پروردگار جہاں کئی درد اور محنت ہے شیخ معین الدین کی جان پر بھیج، یعنی جہاں بھی درد اور مصیبت ہے تو معین الدین پر بھیج دے۔ معین الدین غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ جہاں بھی درد اور محنت ہے اللہ میری جان پر بھیج دے۔ ایک موقع پر آپ یعنی خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ آپ کیسی دعا کرتے ہیں کہ سخت رنج اور مصیبت میں مبتلا ہونے کی خواہش کرتے ہیں، چاہت کرتے ہیں۔ فرمایا جو اس قسم کی دعا کرتا ہے یہ اس کے ایمان کی صحت کی علامت ہے، جو اس طرح کی دعا کرتا ہے تو یہ جو ہے اس کے ایمان کی درستگی کی، تندرستی کی علامت ہے، وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، گویا ایسا لگتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ بعد ازاں فرمایا اس کے بعد کہنے لگے کہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عادت تھی کہ بڑی خواہش اور چاہت سے بیماری اور درد کے لیے ملتجی ہوتی، یعنی بیماری اور درد کے لیے التجا کرتی، اور جس روز تپ وغیرہ جیسی کوئی مصیبت نازل نہ ہوتی تو بارگاہ الہی میں عرض کرتی کہ اے پروردگار شاید تو اس بڑھیا کو بھول گیا ہے جو آج مصیبت نازل نہیں فرمائی، یعنی اگر کوئی چھوٹی سی بھی مصیبت نہیں آتی آپ کے اوپر تو آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی کہ اے پروردگار شاید تو اس بوڑھی عورت کو آج بھول گیا جو آج مصیبت نازل نہیں فرمائی۔ چنانچہ فرمایا کہ اے درویش، جب خواجہ جنید بغدادی قدس اللہ سرہ العزیز تب یعنی تکلیف، درد یا کسی اور مصیبت میں مبتلا ہوتے تو شکرانے میں اس روز جو ہے 1000 رکعت نماز ادا کرتے، شکرانے کے طور پر جو ہے 1000 رکعت نماز ادا کرتے۔ جس دن کسی مصیبت یا درد میں یا تکلیف میں گرفتار ہوتے تو شکرانے کے طور پر 1000 رکعت نماز ادا کرتے۔ پھر فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی صحت کا وقت قریب آ پہنچا تو کیڑا جو آپ کے وجود مبارک سے زمین پر گرا تو آپ نے اٹھا کر پھر اسی جگہ رکھ دیا، جس نے ایسا ڈنک مارا کہ آپ نعرہ مار کر گر پڑے۔
ایوب علیہ السلام کی صحت کا وقت اب قریب آ رہا ہے، تو کیڑے جو ہے ظاہر سی بات ہے اب غائب ہونے لگتے ہیں، تو زمین سے گرے کیڑے تو آپ نے اٹھا کر پھر اسی جگہ رکھ دیا، اور کیڑے نے ایسا ڈنک مارا کہ آپ نعرہ مار کر گر پڑے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ فرمان الہی یوں ہے، خدا کا حکم یہ ہے کہ اس کیڑے کو گرنے کا حکم ہوا تھا، آپ نے نافرمانی کر کے اسے اٹھا کر پھر اس کے مقام پر رکھ دیا، تو پس جو نافرمانی کرتا ہے اس کی سزا یہی ہوتی ہے، یعنی یہ کہ تکلیف آپ کی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو تکلیف کو برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ تو بات ازاں فرمایا، اس کے بعد کہنے لگے کہ اے درویش، ایک مرتبہ شیخ قطب الدین بختیار اوشی قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں حاضر تھا، خدمت میں موجود تھا۔ سلطان شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ جو ہے انا اللہ برہانہ، انہوں نے جو ہے اپنا وزیر بھیجا تاکہ بادشاہ کی صحت کے لیے آپ سے التجا کرے، درخواست کرے۔ جب وزیر نے آ کر عرض کی تو شیخ صاحب نے فرمایا کہ والی دہلی کی صحت کے لیے، دہلی کا جو والی ہے، دہلی کا جو ذمہ دار ہے، تو اس کی تندرستی کے لیے باخلاص فاتحہ پڑھو، یعنی اخلاص کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھو، اخلاص کے ساتھ فاتحہ پڑھو یعنی دعا وغیرہ کرو۔ حاضرین نے فاتحہ پڑھی، دعا کی، تو وزیر کو فرمایا کہ جاؤ تندرست ہو گیا۔ وزیر سے کہا کہ جاؤ تندرست ہو گیا، لیکن بیماری ایمان کی صحت کی علامت ہوتی ہے، بیماری جو ہے ایمان کی تندرستی کی علامت ہے، اور اس کے سبب آدمی گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ جب شیخ الاسلام نے یہ فوائد بیان کیے تو رو کر فرمایا کہ اے درویش، اس راہ میں عاشقوں نے درد اور بلا کو اپنی خوراک بنایا ہے، اس راہ میں عاشقوں نے درد اور مصیبت کو جو ہے اپنی خوراک بنایا ہے، یعنی اپنی غذا کے طور پر اس کو اپنایا ہے۔ جس دن ان پر بلا نازل نہیں ہوتی، مصیبت نازل نہیں ہوتی، وہ اپنا ماتم سمجھتے ہیں، یعنی اب یہ کہ غم کی چیز سمجھتے ہیں کہ آج ہمیں دوست نے یاد نہیں کیا، بھول گیا ہے۔ اگر فراموش نہ کرتا، یعنی اگر دوست ہمارا نہ بھولتا تو ضرور کسی چیز سے یاد کرتا، یعنی کسی نہ کسی تکلیف کسی نہ کسی طرح سے جو ہے تکلیف دے کر ہمیں یاد کرتا، اور بیماری یا بلا میں مبتلا کرتا۔ جب کبھی کسی درد یا بلا میں مبتلا ہوتے، گرفتار ہوتے، کسی مصیبت کے یا درد کے شکار ہوتے ہیں، تو شکرانے میں 1000 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، شکرانے کے طور پر 1000 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اور یہ شکرانہ دوست کی یاد آوری کا ہوتا ہے، دوست کی یاد آنے کا ہوتا ہے۔ یہ شکرانہ جو ہے دوست کی یاد آوری کا ہوتا ہے کہ یاد آ گئی۔ پس اے درویش، راہ محبت میں صادق، محبت کی راہ میں سچا وہ شخص ہے جو بڑی خواہش سے درد و بلا کے لیے التماس کرے، یعنی درد اور مصیبت کے لیے درخواست کرے، کیونکہ ہمیشہ درد اور محنت عاشق کے لیے اسرار و انوار الہی ہے۔ درد اور محنت جو ہے عاشق کے لیے، چاہنے والے کے لیے اسرار و انوار الہی، اللہ کے انوار اور اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ پھر فرمایا کہ درویش، خواجہ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ 1 سال تک تپ میں مبتلا رہے، مصیبت میں گرفتار رہے۔ اس عرصے میں کسی نے نہ دیکھا کہ آپ نے طاعت میں کمی کی ہو، کسی نے نہ دیکھا کہ آپ نے جو ہے عبادت کے اندر کمی کی ہو، یعنی آپ کی عبادت ویسی ہی رہی، بلکہ اور زیادہ طاعت کی، اور زیادہ عبادت کی۔ بات ازاں فرمایا، اس کے بعد کہنے لگے کہ درویش، اہل سلوک لکھتے ہیں کہ درد اور زحمت اور بلا عاشقوں کے لیے حلوے کی مانند ہے، عاشقوں کے لیے حلوے کی طرح ہے، ایک میٹھی چیز کی طرح ہے جو خوشی کے وقت بچوں میں تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ وہ خوش ہو۔ جو حلوہ بچوں میں تقسیم کیا جاتا ہے تو بچے جس طرح خوش ہوتے ہیں، تو ایسے ہی اولیاء کرام اور اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، تو سالکین جو ہوتے ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں
کہ عاشقوں کے لیے تو درد اور زحمت بھی ایک حلوہ ہے، کہ جب حلوہ ان کو ملتا ہے تو خوشی ہوتی ہے، تو یعنی درد اور بلا اور مصیبت ان پر نازل ہوتی ہے تو ان کو خوشی ہوتی ہے۔ پس اگر درد اور محنت میں، یعنی درد اور مشقت کے اندر، محنت کے اندر، تکلیف کے اندر اگر نعمت نہ ہوتی تو آدم صفی اللہ اسے قبول نہ کرتے۔ اگر اندوہ اور غم میں بے نہایت راحت نہ ہوتی، بے انتہا، یعنی اگر غم اور تکلیف کے اندر بے انتہا راحت نہ ہوتی، آرام نہ ہوتا، تو ایوب علیہ السلام صبر نہ کرتے، یعنی ایسے صابر نہ بنتے اور صبر نہ کرتے۔ اور اگر درد اور بلا میں شوق اور اشتیاق نہ ہوتا، شوق اور اشتیاق یعنی شوق نہ بڑھتا، تو حضرت داؤد علیہ السلام ہزارہا نیاز سے اس کے لیے ملتجی نہ ہوتے، یعنی اتنی نیاز مندی کے ساتھ التجا نہ کرتے اور مجاہدہ قبول نہ کرتے، یعنی اتنی تکالیف قبول نہ کرتے۔ پس اس بات کو مد نظر رکھ کر، اس بات کو سامنے رکھ کر پیغمبروں اور اولیاؤں اور عاشقوں نے بڑی خواہش سے درد اور بلا کے لیے التماس کی ہے۔ پیغمبروں نے، اولیاء کرام نے اور عاشقوں نے بڑی چاہت کے ساتھ درد اور مصیبت کے لیے درخواست کی ہے۔ جو اس جہاں میں ذرہ بھر درد بھی نہیں رکھتا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جو اس دنیا کے اندر تھوڑا سا بھی درد نہیں رکھتا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد کہنے لگے کہ درویش، جب شیخ الاسلام نے یہ لفظ زبان مبارک سے فرمایا تو آپ دیدہ ہو کر یہ فرمایا، آنکھوں میں آنسو بھر کر رو رو کر یہ کہا کہ درویش، ہم مسافر ہیں، ہم بلا کے سر پر بیٹھے ہیں اور یہ بلا دنیا ہے۔ یا یہ کہ یہ دنیا جو ہے ایک آزمائش کی جگہ ہے، یہ دنیا ایک بلا ہے اور ہم یہاں جو ہے مسافر ہیں۔ اچانک ہی جو ہے ہماری عمر کی بساط لپیٹ لی جائے گی، ہماری عمر کی جو بچھات ہے وہ لپیٹ لی جائے گی اور ہمارا مقام اور منزل قبر میں بنائیں گے، ہمارا مقام اور منزل، ہمارا ٹھکانہ قبر میں بنائیں گے۔ یہ بات فرماتے ہی اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور عالم تحیر میں، حیرت کے عالم میں مشغول ہو گئے۔ الحمدللہ علی ذلک، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر بے انتہا شکر ہے۔ 12 سال کے عرصے میں جناب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان گوہر فشاں سے جو اسرار و رموز اور الفاظ سنے وہ اس مجموعے میں لکھے گئے ہیں۔ اگر عمر نے وفا کی، اگر عمر نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ تعالی جو کچھ جناب کی زبان مبارک سے سنوں گا قلم بند کروں گا۔ تو اس طرح سے یہ کتاب اسرار الاولیاء بھی بحمدہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہے اور یہ کتاب الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے۔ اسرار الاولیاء تو یہ جو ہے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ان کے جو ہے ملفوظات وغیرہ کو جو ہے اس میں جمع کیا گیا اور انہوں نے اس کو ترتیب دیا حضرت خواجہ بدر اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو آپ نے آخر میں یہ کہہ دیا کہ میں نے جتنا کہ کچھ لکھا ہے تو یہ 12 سال جو آپ کے ساتھ رہا اور آپ کی زبان مبارک سے جو کچھ سنا وہ اسرار یعنی راز کی باتیں وہ سب میں نے لکھ دیا، اور اگر زندگی نے ساتھ دی تو انشاءاللہ تعالی جو کچھ یعنی اب آگے زندگی میں سنتا رہوں گا، لکھوں گا، قلم بند کروں گا۔ تو بہرحال یہ آپ حضرات کی خدمت میں جو پیش کیا گیا تو یہ حضرت خواجہ بدر اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی 12 سال کی محنت ہے جو انہوں نے حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے سنی اور ہم تمام کی خدمت میں پہنچا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی جس نے پہنچایا ہے اور جس کے الفاظ ہم تک پہنچائے گئے ہیں یعنی حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے حضرت خواجہ بدر اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں حضرات کے
مرقد انور پر رب تبارک و تعالی رحمت و نور کی بارشیں عطا فرمائے، ان کے درجات کے اندر بلندیاں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے فیوض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اب ہم افضل الفوائد کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، اور یہ افضل الفوائد یہ ملفوظات ہیں حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں، اور جس کو جمع کیا ہے حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو ماشاءاللہ یہ دونوں شخصیتیں بڑی عظیم ہیں، اور ان کے ملفوظات بھی ہم سنیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اپنے قلوب کو منور و مجلی کریں گے، اپنے ایمانی دنیا کو روشن کریں گے، اور ہم اپنے باطن کو پاک اور صاف کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے ملفوظات کے طفیل، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے اقوال اور احوال کے طفیل، رب تبارک و تعالی ہمارے قلوب کے اندر بھی پاکیزگی عطا فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے اندر صفائی عطا فرمائے۔ تو افضل الفوائد دو حصوں کے اندر تقسیم ہے۔ پہلا حصہ جو ہے افضل الفوائد کے نام سے ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے راحت المحبین کے نام سے ہے۔ تو پہلے ہم جو ہے افضل الفوائد کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے، جو حضرت خواجہ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین بدایونی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں، اور جس کو امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب دیا ہے۔ علوم غیبی کے خزانے کے یہ موتی، اور لاریبی ظواہر کے آثار کے یہ لعل، یعنی یہ موتیاں خواجہ راستان ملک المشائخ والارضین قطب الوقت مجمع الاسناد والارشاد مجمع الاسناد والارشاد محبت اللہ علی العباد مبین الفرع والاصول الجامع العقول والمنقول علم البلاغہ نظام الحق والشرع والدین شیخ الاسلام والمسلمین وارث الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حرمت سے، یعنی آپ کے تقدس سے، اور اللہ تعالی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت سے آپ کو دیر تک زندہ رکھیں، کہ مسلمانوں کو آپ سے مستفید کرے، یعنی آپ سے مسلمان جو ہے فائدہ اٹھائے، اور ہمیں آپ کے لقاء کی نعمت عطا کرے، آپ کی ملاقات کی نعمت اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عطا کرے، کہ ولی کے خزانے سے جمع کیے ہیں، اور جو کچھ آپ کی کے یعنی آپ کی ملاقات کی نعمت عطا کرے، اور آپ کے اسلاف کو، آپ کے جو بزرگ ہیں ان کو عزت اور اکرام سے مخصوص کرے، یعنی خاتم الانبیاء والمرسلین کے دلی خزانے سے جمع کیے ہیں، اور جو کچھ آپ کی زبان گوہر فشاں نے، آپ کی زبان مبارک نے سنا ہے، لفظاً یا اس کے معانی اپنی سمجھ کے مطابق اس مجموعے میں لکھ کر اس کا نام افضل الفوائد رکھا ہے۔ افضل الفوائد اس کتاب کا نام رکھا ہے، جس میں مختلف تاریخیں ہیں جن میں آپ کی قدم بوسی حاصل ہوئی۔ 24 ماہ ذی الحجہ سن 713 ہجری کو بندہ ضعیف و نحیف، یعنی
بندہ ناتواں اور کمزور خسرو، یعنی حضرت امیر خسرو اپنا حال بتا رہے ہیں کہ ولد حسین ولد حسین جناب کی بندگان درگاہ سے ہے، اور جو ان معانی کا جمع کرنے والا ہے، یا یوں کہہ لیجئے ولد حسین کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہے، اور جو ان معانی کا جمع کرنے والا ہے، ان معانی کو اکٹھا کرنے والا ہے، پائے بوسی کی دولت نصیب ہوئی، یعنی قدم کو چومنے کا موقع ملا، تو اسی وقت چہار ترکی کلاه یعنی چار کونی ٹوپی جو ہے میرے سر پر رکھ کر شرف بیعت سے مشرف فرمایا، بیعت کے شرف سے جو ہے مالا مال فرمایا۔ الحمدللہ علی ذالک، اللہ تبارک و تعالی کا اس پر بے انتہا شکر ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس روز یعنی جس دن میں حاضر خدمت ہوا، خدمت میں آیا، تو میرے دل میں یہ نیت تھی کہ پہلے میں آپ کے آستان پر بیٹھ جاؤں گا، میرے دل میں یہ نیت تھی کہ پہلے آپ کے آستانے پر بیٹھ جاؤں گا، اگر خواجہ صاحب نے مجھے خود بلایا تو پھر میں بیعت کروں گا، آپ کے آستان پر بیٹھ جاؤں گا، یعنی پہلے جہاں آپ قیام کرتے ہیں وہاں پر آ کر بیٹھ جاؤں گا، اگر خواجہ صاحب نے مجھے خود بلایا تو پھر میں بیعت کروں گا۔ الغرض جب میں آستان پر جا بیٹھا تو آپ کے خدمتگار بشیر نام کے شخص نے جو ہے باہر آ کر سلام کیا اور کہا کہ جناب فرماتے ہیں کہ باہر جو ہے ایک ترک بیٹھا ہے، یعنی ایک ترکی شخص بیٹھا ہے، اسے اندر بلا لو۔ میں فوراً اٹھ کر اس کے ہمراہ اندر گیا، اس کے ساتھ اندر گیا، اور سر جو ہے زمین پر رکھ دیا، فرمایا اٹھاؤ، یعنی سر اٹھاؤ۔ اٹھایا تو زبان مبارک سے فرمایا کہ تو نے اچھا کیا ہے، عمدہ موقع پر آیا ہے، صحیح ٹائم پر آئے ہو، خوش آیا ہے، یعنی آپ کا آنا اچھا ہو، اور یعنی آپ کا آنا مبارک ہو۔ اور پھر نہایت عنایت اور شفقت سے میرے حال پر دعا فرمائی اور شرف بیعت سے مشرف فرمایا، بیعت کے شرف سے مالا مال کیا، خاص بارانی اور چہار ترکی کلاه عنایت فرمائی، یعنی آپ نے جو ہے چار کونی ٹوپی جو ہے مجھے عنایت فرمائی۔ اس روز جناب کی میں نے یہ کرامت دیکھی تھی جو اوپر بیان کی گئی ہے، یعنی میں یہ سوچتا تھا کہ حضرت مجھے بلائیں گے تو میں جو ہے مرید بنوں گا، اور ایسا ہی ہوا کہ حضرت نے مجھے بلایا اور پھر جو ہے میں نے بیعت کر لی۔ تو اب یہ سے پتہ چلا کہ حضرت کی جو ہے کرامت تھی کہ جیسا میں چاہتا تھا حضرت نے ویسا ہی جو ہے مجھے مرید بنایا بلا کر۔ پھر پیر کی خدمت میں مرید ہونے کے بارے میں جو ہے گفتگو شروع ہوئی۔ تو اب یہاں سے ولایت کی جو نعمت ہے اور ٹوپی وغیرہ کے جو اسرار ہے اس کے بارے میں بات چل رہی ہے، کہہ رہے ہیں پیر کی خدمت میں مرید ہونے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی، تو زبان مبارک سے فرمایا کہ جس روز میں شیخ الاسلام فرید الحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز کا مرید ہوا تو فرمایا کہ مولانا نظام الدین میں کسی اور کو ولایت ہندوستان کا سجادہ بنا دینا چاہتا تھا، میں جو ہے کسی اور کو ہندوستان کی ولایت کا سجادہ بنا دینا چاہتا تھا، ہندوستان کی ولایت کسی اور کے سپرد کرنا چاہتا تھا، لیکن غیب سے آواز آئی کہ یہ نعمت ہم نے نظام الدین بدایونی کے لیے رکھی ہے، یہ اسی کو ملے گی، رہنے دو تاکہ اسے ملے۔ پھر نہایت مرحمت اور شفقت میرے حال پر فرمائی، یعنی میرے حال پر بہت ہی جو ہے رحم کیا اور شفقت کی، اور چار ترکی کلاه چار کونی ٹوپی جو ہے میرے سر پر رکھی، اور یہ حکایت بیان فرمائی کہ تاقیہ یعنی ایک قسم کا کلاه ہے، یہ ٹوپی کی ایک قسم ہے، تو فرمایا کہ تاقیہ کے چار خانے ہوتے ہیں،
پہلا شریعت کا، دوسرا طریقت کا، تیسرا معرفت کا اور چوتھا حقیقت کا ہوتا ہے۔ پر جو ان میں استقامت سے کام لے اس کے لیے سر پر تاقیہ رکھنا واجب ہے، یعنی اس کے لیے جائز ہے اور یہ درست ہے کہ وہ تاقیہ سر پر رکھے، کیونکہ اس میں 4 خانے ہوتے ہیں ٹوپی کے اندر، تو پہلا شریعت کا، دوسرا طریقت کا، تیسرا معرفت کا، چوتھا حقیقت کا۔ اب یہ چاروں چیزوں میں استقامت سے کام لینا پڑے گا، تب جو ہے جا کر اسے یہ ٹوپی سر پر رکھنا چاہیے۔ اور آپ یہ حکایت بیان فرما ہی رہے تھے کہ مولانا شمس الدین یحییٰ، مولانا برہان الدین غریب اور مولانا فخر الدین نے آ کر سرزمین پر رکھ دیے اور بیٹھ گئے۔ پھر خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک ٹوپی یک ترکی ہوتی ہے، تو ایک ٹوپی جو ہے یک ترکی ہوتی ہے، دوسری 2 ترکی ہوتی ہے، تیسری 6 ترکی اور چوتھی 4 ترکی، یعنی ٹوپیوں کی اتنی الگ الگ قسمیں ہوتی ہے۔ پھر یعنی کلاه کی اصل کے بارے میں فرمایا، ٹوپی کے اصل کے بارے میں فرمایا کہ میں نے شیخ الاسلام فرید الحق والشرع والدین قدس اللہ سرہ العزیز کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ خواجہ امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے لکھا ہے، یعنی انہوں نے بیان کیا کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور گرداگرد یعنی آس پاس جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بیٹھے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 4 جو ہے پرکالے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھے اور عرض کی یا رسول اللہ، حکم الہی یوں ہے، خدا کا حکم یہ ہے کہ یہ 4 پرکالے بہشتی ہے، یعنی یہ چاروں چیزیں ہیں یہ جنت کی ہے، ان کو آپ سر مبارک پر رکھے۔ اور بعد ازاں اس کے بعد جو ہے اصحاب میں سے جسے چاہے عنایت فرما دے، یعنی آپ یہ جو ہے کلاه جس کو چاہے دے دے اور اپنا خلیفہ بنائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر سر مبارک پر رکھے اور پھر ایک طرح کی کلاه اتار کر، ایک کونی ٹوپی اتار کر امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سر مبارک پر رکھا اور فرمایا کہ یہ آپ کا کلاه ہے، یہ آپ کی ٹوپی ہے۔ اور دوسرا 2 ترکی کلاه امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے سر مبارک پر رکھ کر فرمایا کہ یہ آپ کا کلاه ہے، یہ آپ کی ٹوپی ہے۔ تیسرا 6 ترکی 3 کونی ٹوپی جو ہے امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کے سر مبارک پر رکھ کر فرمایا کہ یہ آپ کا کلاه ہے۔ اور چوتھا جو 4 ترکی تھا، 4 کونی تھا، شاہ اولیاء ولیوں کے بادشاہ امیر المومنین علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے سر مبارک پر رکھ کر فرمایا کہ یہ آپ کا کلاه ہے۔ تو یعنی اس طریقے سے ترتیب وار سر پر ٹوپی رکھتے گئے اور یہ بھی خلافت کی طرف اشارہ ہے۔ اور بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ مشائخ طبقات اور طبقہ جنیدیہ یعنی بزرگوں کی جماعت اور جنیدیہ سلسلے کی جماعت رحمۃ اللہ علیہم، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ہمیں اس طرح معلوم ہوا، اس طرح پتہ چلا کہ کلاه کی اصل، ٹوپی کی اصل حضرت الوہیت سے ہے۔ فرمایا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ ٹوپی کی جو اصل ہے وہاں سے ہے، کیونکہ پہل بارگاہ الہی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی، یعنی اللہ کی بارگاہ سے عطا ہوئی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ملا، جیسا کہ خرقہ جو ہے معراج کی رات عطا ہوا تھا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے واسطہ بواسطہ چلا گیا۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد کہنے لگے کہ ایک ترکی کلاه، ایک 4 کونی ٹوپی جو ہے، ایک ترکی ٹوپی جو ہے جو امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سر مبارک پر رکھا، تو وہ ابدال اور صدیق سر پر رکھا کرتے ہیں۔ اس کلاه سے مراد، اس ٹوپی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا خیال دل میں نہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کا خیال دل میں نہ ہو اور تمام دنیاوی کاموں سے دور رہیں، تو پھر اس کلاه کے اس ٹوپی کے مستحق ہوتے ہیں۔ نہیں تو دروغ گو اور خائن ہوں گے، یعنی جھوٹ بولنے والے اور خیانت کرنے والے ہوں گے۔ اس کلاه کا حق
ان کے بارے میں یہ ہے، ٹوپی کا حق یہ ہے کہ ٹوپی کا حق یہ ہے کہ ان کے باطن ارادت سے، ازلی ارادت کی وجہ سے، ان کے باطن یعنی ان کے اندرون شروع سے جو ہے مرید ہونے کی وجہ سے نور معرفت سے منور ہوتے ہیں، معرفت کے نور سے روشن ہوتے ہیں، اور انہیں ظاہری اور باطنی مقصود یعنی مقصد حاصل ہوتے ہیں۔ جب صاحب تاقیہ ایک قسم کی ٹوپی کا نام ہے، تو جب صاحب تاقیہ دنیا اور دنیا کا طالب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے باز رہ جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اس وقت وہ کاذب ہو جاتا ہے، جھوٹا کہلاتا ہے، نہ کہ صادق، سچا نہیں کہلاتا۔ وہ ترکی کلاه، وہ ٹوپی جو امیر المومنین عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے سر پر رکھا، اسے عابد، اوتاد اور بعض منصوری جو ہے سر پر رکھتے ہیں، اور اس سے مقصد یہ ہے کہ جب انسان اسے سر پر رکھے تو دنیا کو ترک کر دے اور ذاکر بن جائے، ذکر کرنے والا بن جائے، سوائے یاد الہی کے، اللہ کی یاد کے سوائے یاد الہی کے کسی اور چیز میں مشغول نہ ہو۔ نیز یہ کہ ساتھ یہ کہ جو چیز حلال ہے، اگر حلال چیز اسے مل جائے تو شام تک اسے بچا نہ رکھے، سب خرچ کر دے، اور خلقت اور دنیا کے پاس بھی نہ بھٹکے، یعنی لوگوں کے پاس نہ جائے، دنیا کے پاس نہ جائے، ان سے الگ رہے۔ ایسے شخص کو 2 ترکی کلاه یعنی ٹوپی پہننا واجب ہے، سزاوار ہے یعنی لائق ہے، ورنہ گمراہی میں گرفتار ہوگا۔ سہ ترکی کلاه یعنی 3 کونی ٹوپی جو ہے امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ نے سر پر رکھا۔ وہ زاہد یعنی دنیا سے الگ تھلگ رہنے والا، اہل تحیر، حیرت کے عالم میں رہنے والا، مشائخ طبقات، مشائخ کی جماعت اور اکثر عقل مند لوگ پہنتے ہیں۔ اس سے مقصد یہ ہے کہ اول دنیا کو ترک کرے، دنیا کو چھوڑ دے، اور تمام لذتوں اور شہوتوں اور حرص و ہوا کو، لالچ کو، خواہشات کو چھوڑ دے۔ دوسرے دل کو جو ہے حسد، کینہ، بغض، فحش اور ریا وغیرہ برے اوصاف سے پاک کرے۔ یہ ساری گندگیوں سے، دل کے اندر میل، کچیل، بغض، یہ ساری بری باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ تیسرے خلقت سے قطع تعلق کرے، لوگوں سے تعلق کو یعنی ایک حد تک رکھے، باقی لوگوں سے جو ہے میل جول نہ رکھے، اور حق تعالیٰ سے تعلق پیدا کرے، دنیا سے کٹ جائے، اللہ سے جڑ جائے۔ جب اس کی یہ حالت ہوگی تو اسے اس کلاه کا سر پر رکھنا جائز ہے، اس ٹوپی کا سر پر رکھنا جائز ہے، ورنہ وہ طبقہ جنیدیہ میں جھوٹا ٹھہرے گا، جنیدیہ سلسلے کے اندر وہ جھوٹا ٹھہرے گا۔ 4 ترکی کلاه جو جناب ولایت امام امیر المومنین امام الاشجعین علی مرتضیٰ یعنی بہادروں کے امام حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک پر رکھا، وہ صوفی سادات اور مشائخ کبار پہنتے ہیں، یعنی سیدوں کے اندر جو صوفی ہے اور بڑے بڑے مشائخ پہنتے ہیں۔ اس سے مراد دولت سعادت ہے، نیک بختی کی دولت ہے، اور جو کچھ 18,000 عالم میں ہے سب اس میں رکھا گیا ہے، لیکن اس کو سر پر رکھ کر 4 چیزوں کو دور رکھنا چاہیے، تاکہ اس 4 ترکی کلاه کا سر پر رکھنا، 4 ترکی کلاه یعنی 4 کونی ٹوپی جو ہے سر پر رکھنا درست ہو اور صوفی بنے، نہیں تو قیامت کے دن مقلدوں، مقربوں یعنی جو لوگ قریب ہوں گے، پیروی کرنے والے ہوں گے، اور حریفوں میں یعنی اس کا حشر ہوگا، اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا۔ تو یعنی یہ کہ اس کو جو ہے قیامت کے دن جو ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ مقلدوں سے مراد یہاں پر وہ ہے کہ جس سے مراد یہ کہہ لیجئے کہ آپ جن کو قلادہ پہنایا جائے گا، گردنوں میں جن کے جو ہے قلادہ پہنا دیا جائے گا، تو توق وغیرہ ڈالا جائے گا، اور اسی طریقے سے حریف کے معنی آتے ہیں مد مقابل، مخالفوں میں اس کا حشر ہوگا اور خائن ٹھہرایا جائے گا۔ تو وہ 4 باتیں یہ ہیں، اول دنیا اور صحبت اختیار، اول یہ کہ دنیا یعنی اور دنیا کو اور صحبت اغنیا یعنی مالداروں کی صحبت کو ترک کر دے، چھوڑ دے،
تو یہاں پر جو ابھی لفظ پڑھا گیا مقلدوں کے بعد مقلدوں سے مناسب ہے پڑھنا، مقلدوں، اور مقربوں کا لفظ جو ہے یہاں زائد معلوم ہوتا ہے، تو مقلدوں اور حریفوں میں اس کا حشر ہوگا، یعنی جن کے گلوں میں طوق پہنایا جائے گا اور جو لوگ مخالف ہوں گے ان میں جو ہے اس کا حشر ہوگا، اور خائن ٹھہرایا جائے گا اگر یہ 4 باتوں سے دور نہیں رہتا ہے یا 4 باتوں کو دور نہیں کرتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ دنیا اور مالداروں کی صحبت کو ترک کر دے، چھوڑ دے۔ دوسرے ترک اللسان، یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد کے سوا اور کوئی بات نہ کرے، اللہ کے ذکر کے سوا، اللہ کی یاد کے سوا اور کوئی بات نہ کرے۔ تیسرے ترک البصر، یعنی غیر کی طرف نظر کرنے سے دور رہے، بچا رہے، اور غیر کا نہ رہے تاکہ نابینا ہو جائے، غیر کا نہ رہے، غیر کی طرف نظر کرنے سے دور رہے اور غیر کا بھی نہ ہو تاکہ جو ہے وہ نابینا نہ ہو جائے، یعنی اندھا نہ ہو جائے۔ جب خواجہ صاحب اس بات پر پہنچے تو اس قدر اتنا روئے کہ حاضرین پر بھی اس گریے کا، اس رونے کا اثر ہوا، اور یہ شعر زبان مبارک سے فرمایا، اگر بغیر رخت دیدہ یعنی فارسی کا شعر ہے، فرماتے ہیں آگے فرماتے ہیں کہ چوتھے یہ کہ طہارت القلب من حب الدنیا، یعنی دل کو جو ہے دنیاوی محبت سے صاف کر دینا، یہ چوتھی چیز ہے۔ پس جب دنیاوی محبت کا زنگار یعنی اس کا جو ہے دنیاوی محبت کا زنگ آئینے دل سے صاف کر کے، دل کے آئینے سے صاف کر کے اللہ تعالیٰ سے موافقت کرے گا، اللہ تعالیٰ سے جو ہے اب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو غیر درمیان سے اٹھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب اب وہ آئے گا تو اللہ کا غیر جو ہے درمیان سے ہٹ جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے یگانہ ہو جائے گا، اکیلا ہو جائے گا، اور لوگوں سے بیگانہ اب اللہ کے ساتھ رہے گا اور لوگوں سے جو ہے اس کا تعلق کٹ جائے گا۔ اس وقت یہ 4 ترکی کلاه، یہ جو ہے ٹوپی جو ہے سر پر رکھنا اس کا حق ہوگا۔ بعد ازاں اس کے بعد خواجہ صاحب نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ اگر حجاب درمیان سے اٹھ جائے، پردہ جو ہے درمیان سے اٹھ جائے اور بھید ظاہر کر دے، راز کو جو ہے ظاہر کر دے، اور غیریت دور ہو جائے، جو غیریت ہے وہ دور ہو جائے، یعنی اپنائیت ہو جائے، اور یہ آواز دے کہ بھی یعنی آپ نے یہ حدیث پاک، مشہور حدیث پاک ہے کہ مجھی سے دیکھتا ہے اور مجھی سے سنتا ہے اور مجھی سے بولتا ہے۔ جب ان مقامات پر پہنچتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، تو اس طریقے کی باتیں ہیں۔ تو جب ان مقامات پر پہنچتا ہے تو مجاہدے اور مکاشفے کی لذت حاصل ہوتی ہے، مجاہدے اور مکاشفے کا مزہ اب ملتا ہے۔ اور پس یہ کلاه یعنی یہ ٹوپی سر پر رکھنا ایسے ہی لوگوں کا حق ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے لائق ہے۔ الحمدللہ علی ذالک، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر بے انتہا شکر ادا کرتے ہیں، اور آج کے اس سلسلہ درس کو ہم یہیں پر موقوف کرتے ہیں، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں درخواست اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے سننے اور ہمارے پڑھنے کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے، اور قول سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کی بھی خدمات کو قبول فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔